یوٹیوب پرینکس بنانا جائز ہے یا ناجائز؟ جو لوگ یوٹیوب پر کامیڈی ویڈیوز بناتے ہیں، اگر اس میں لڑکیاں اور میوزک بھی ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی آمدن حلال ہوگی یا حرام؟ نیز یوٹیوب پرینکس کا کیا حکم ہے؟ حسن فاروقی صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، جو کامیڈی ویڈیوز بناتے ہیں، کامیڈی ویڈیو بنانا بذات خود جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کسی کی بہت زیادہ دل آزاری نہ ہو۔ تھوڑی بہت دل آزاری ہوئی ہے لیکن اس کی آپ نے بعد میں تلافی کر لی تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ جیسے میں اکثر ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا نے پوچھا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بیچاری غمزدہ ہوئی، رونے لگی، لیکن پھر آپ نے بعد میں اس کو خوش کر دیا، فرمایا جوان ہو کے جائیں گی۔ تو دیکھیں، یہ بھی شروع میں اس کو تکلیف ہوئی ہے لیکن یہ تکلیف ایک خوشی کا پیش خیمہ تھی، کیونکہ یہ تکلیف نہ ہوتی تو آگے جو آپ خوشخبری دینے والے تھے وہ اس خوشی کا اسے پوری طرح احساس نہ ہوتا۔ تو ایسی تکلیف میں ڈالنا جو قابل برداشت بھی ہو اور بعد میں آپ اس کی تلافی کریں، جو بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہو۔ تو جو پرینک وغیرہ بناتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مزاح ہوتا ہے، وہ تھوڑا تکلیف میں آتا ہے، لیکن جب بعد میں اسے پتہ چلتا ہے بھئی پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے یا دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ، اور پھر اس کی تلافی کر لی، پیسے وغیرہ دے کے، اور وہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن ان پرینکس میں بعض دفعہ بہت ہی بیہودہ مذاق ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ اور انسان کی توہین ہوتی ہے۔ پرینک والے ہمیں وہ چیزیں تو دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو یہ کیمرے کی اسکرین پہ نہیں لے کر آتے، اس میں سامنے والے کے ساتھ انتہائی بدتمیزی ہو جاتی ہے، وہ طیش میں آ کے مار پیٹ شروع کر دیتا ہے اور وہ بعد میں معاف بھی نہیں کرتا۔ تو پرینک والوں سے گزارش ہے کہ جو پرینکس بنا رہے ہیں وہ شرعی حدود کے اندر ہونے چاہیے۔ ایسا بعض دفعہ مر بھی جاتے ہیں لوگ، اس میں ایسا ڈرا دیا جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، جو دل کے کمزور لوگ ہیں وہ تو بے ہوش ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو اتنا مذاق کرنا کسی کے ساتھ کہ اگلا بے ہوش ہو جائے یا ڈپریشن میں چلا جائے، یہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ تو ایک لمٹ ہونی چاہیے اس کی، اور یہ مذاق لمٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ دوسری بات، رہا مسئلہ اس میں میوزک کا، تو میوزک جو ہے یہ ظاہر ہے میوزک تو جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے اگر اس میں کوئی بیک گراؤنڈ میں میوزک چلایا ہے تو کیونکہ اس میوزک وہ لوگ جو وہ سن رہے ہوتے ہیں وہ میوزک مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مذاق۔ اس کی مثال ہے جیسے BBC کی نیوز آتی ہیں، ہم خبریں سن رہے ہوتے ہیں تو میوزک تو اس میں بھی چل رہا ہوتا ہے، تو لوگوں کا مقصد وہ میوزک نہیں ہوتا، بلکہ وہ میوزک محض ایک مائل کرنے کے لیے مقصد وہ نیوز ہوتی ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نیوز کی ارننگ ہی حرام ہو گئی ہے کیونکہ اس میں بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہے۔ ہاں، میوزک ہی سنانا مقصد ہے، جیسے گانے میں میوزک اصل ہوتا ہے، یعنی میوزک کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے گانے بجانوں میں، تو وہاں میوزک کی وجہ سے، یعنی جتنا گانے کی وجہ سے پیسے کمائے جاتے ہیں ایک سنگر، اسی طرح میوزک کی بیس پہ بھی کما رہا ہوتا ہے وہ، تو وہاں ناجائز ہوگا۔ لیکن نیوز میں یا پرینکس میں یا اس طرح کی کوئی بیک گراؤنڈ میں جو میوزک چل رہا ہوتا ہے تو اس میوزک کو تو ہم صحیح نہیں کہیں گے، لیکن ارننگ جو ہو رہی ہے وہ میوزک کی نہیں ہو رہی بلکہ اس پرینک کی ہو رہی ہے، یا وہ اس چیز کی ہو رہی ہے، یا ان خبروں کی ہو رہی ہے جو لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں، تو اس لیے اس کی ارننگ کو بہرحال ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ رہا مسئلہ خواتین کا، تو اس میں بھی جوان عورت کے لیے چہرہ کھول کے یوٹیوب پہ آنا یا میڈیا پہ آنا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس میں بہرحال فتنے کا اندیشہ ہے۔ البتہ اس میں ایک بات ہے کہ آپ نیوز ہی کو دیکھیں کہ اگر نیوز چینل پہ کوئی خاتون اینکر خبریں پڑھ رہی ہے اور وہ اسکارف میں ہو تو اس کا خبریں پڑھنا ہم اس لیے ناجائز کہیں گے کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا بے پردہ ہو کے لوگوں کے سامنے آنا، لیکن یہاں بھی جو اس کو تنخواہ جو مل رہی ہے نا وہ خبریں پڑھنے کی مل رہی ہے، وہ اپنے جسم کی نمائش کی، اپنے چہرے کی نمائش کی نہیں مل رہی۔ تو دیکھیں، یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ کون سی چیز حرام ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو گناہ ہوگا، اور کون سی چیز ایسی ہے کہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ارننگ بھی حرام ہے۔ تو یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، لوگ ہر چیز کے حلال و حرام پہ خود بیٹھ کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ علماء کا کام ہوتا ہے، خاص طور پر مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک خاتون اگر بے پردہ ہو کے جاتی ہے اور یونیورسٹی میں لیکچر دیتی ہے، اس نے بہت ہی بیہودہ لباس پہنا ہوا ہے، ادھورا لباس پہنا ہوا ہے جو ایک ویسٹرن کلچر سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ فزکس پڑھا رہی ہے، تو تمام علماء کہتے ہیں کہ اس خاتون کے لیے اس لباس میں مردوں کے سامنے آنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن تنخواہ کو کوئی بھی حرام نہیں کہے گا، اس لیے کہ تنخواہ جو وہ لے رہی ہے وہ اپنے جسم کی نمائش کی نہیں لے رہی، بلکہ تنخواہ وہ اس لیکچر کی لے رہی ہے جو یونیورسٹی میں دے رہی ہے، اور لیکچر بذات خود ٹھیک ہے، یعنی کسی کو بھی لیکچر دینا بذات خود یہ ایک جائز عمل ہے۔ تو تنخواہ کے حلال و حرام ہونا یا ارننگ کا حلال و حرام ہونا یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے، اور اس عمل کا جائز یا ناجائز ہونا یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ہر ناجائز عمل کی تنخواہ حرام نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور بہت سے ناجائز عمل کی تنخواہ حرام بھی ہوتی ہے۔
تو یہاں بھی یوٹیوب پہ جو خواتین آ رہی ہیں، اگر وہ ان کا لباس اتنا بیہودہ ہے کہ پرینک میں بذات خود اس لڑکی کو دیکھنا بھی لوگوں کا مقصد ہوتا ہے. جیسے کہ بعض پرینک ایسے ہوتے ہیں وہ خوبصورت لڑکیاں تلاش کر کے لاتے ہیں، بیہودہ لباس ہوتا ہے ان کا، تو ان پہ لوگ سرچ ہی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ بھی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ اس مذاق کے ساتھ ساتھ خود اس لڑکیوں کو دیکھنا بھی لوگوں کا مقصد ہوتا ہے. تو جو ایسا پرینک ہوگا تو اس میں پرینک بنانے والے کی ارننگ بھی حرام ہوگی اور گناہ تو ملے گا لیکن ارننگ بھی حرام ہوگی. اور جو ایسا پرینک نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی لڑکی آ کے کوئی بھی مذاق لوگوں کو بتا رہی ہے اور وہ ایسی بیہودہ لباس نہیں ہے اس کا کہ صرف اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے لوگ اس پہ سرچنگ پہ جا رہے ہوں اور اس پرینک کو دیکھ رہے ہوں، بلکہ لوگوں کا بنیادی مقصد مذاق ہو. جیسے بعض خواتین اسکارف میں آتی ہیں اور پراپر ڈریس ہوتا ہے، تو نیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھنے کے لیے اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کہ جو بیہودگی میں پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کی طرف نہیں آتا، وہ مذاق ہی کو دیکھنے کے لیے اس طرف آ رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس پرینک کی آمدن کو حلال کہا جائے گا. لیکن اس لڑکی کے لیے اس یوٹیوب میں یعنی ویڈیو بنانا وہ بہرحال ناجائز ہے، کیونکہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. تو ارننگ کا حلال و حرام ہونا یہ ایک الگ میٹر ہے، اور جوان عورت کا اس طرح سے بے پردہ ہو کے الیکٹرانک میڈیا پہ آنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے. دونوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یوٹیوب پرینکس ہو یا اور کوئی ویڈیوز ہوں، ان میں جوان لڑکیوں کا اس طرح بے پردہ ہو کے آنا، یہ آنے کا عمل بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. ان لڑکیوں کو گناہ ملے گا کہ وہ پردہ کیوں نہیں کرتی، حجاب کیوں نہیں لیتی. لیکن آمدن ان لڑکیوں کی یا یوٹیوب کے چینل بنانے والے کی اس صورت میں حرام ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا مدار اس پر ہے کہ لڑکیوں کی ڈریسنگ اگر اس طرح کی ہے یا ایسی لڑکیاں لائی جا رہی ہیں کہ جو ویورز ہیں ان کا دیکھنے کا مقصد پرینک کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ہوتا ہے. جیسے کہ عام طور پر جو بیہودہ ویڈیوز لڑکیوں کی آتی ہیں ان میں لوگوں کا مقصد مذاق کے ساتھ ساتھ خود ان لڑکیوں کو دیکھنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ لڑکیوں کو لانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھیں. تو ایسی صورت میں اس یوٹیوبر کی ارننگ بھی حرام ہوگی، لیکن پوری حرام نہیں ہوگی، اس لیے کہ کچھ مذاق دیکھا جا رہا ہے اور کچھ بیہودگی بھی دیکھی جا رہی ہے، یعنی دونوں چیزیں لوگوں کا مقصد ہیں. تو اس لیے ایسی صورت میں ان پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی آمدن کا بڑا حصہ، کم سے کم 50% وہ صدقہ کریں، کیونکہ یہاں لڑکیاں بذات خود مقصود ہیں. اور اگر وہ لڑکیوں کا ڈریسنگ ایسی ہے کہ یعنی حجاب میں ہیں، یا وہ ایسی ڈریسنگ نہیں ہے کہ لوگ ان لڑکیوں کی وجہ سے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ لوگوں کا مقصد مذاق دیکھنا ہے یا کوئی خبر دیکھنا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ان لڑکیوں کی آمدن یا جو یوٹیوب بنانے والا یوٹیوبر جو ہے یعنی جس کا وہ چینل ہے اس کی آمدن حلال ہوگی. لیکن پھر بھی یہ کراہت اس میں بہرحال ہوگی کہ ایک بالکل یعنی اس طرح سے یہ پیسے نہیں کما رہے جس طرح شریعت نے ان کو حکم دیا ہے. تو اس میں کراہت سے خالی نہیں ہے، لیکن آمدن کو حرام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں لڑکیوں کو دیکھنا مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد ہے ان کا وہ مذاق دیکھنا یا خبریں وغیرہ. اس کے نیوز چینل سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ساری خبریں خواتین بھی پڑھنے کے لیے آتی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا مقصد ان عورتوں کو دیکھنا نہیں ہوتا، مقصد خبریں دیکھنا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس عورت کا آنا تو بہرحال ناجائز ہوگا، لیکن ارننگ اس لیے حرام نہیں ہوگی کہ اس کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ خبریں پڑھنے کی مل رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کی نہیں مل رہی تنخواہ. تو گناہ بہرحال اس خاتون کو ہوگا کہ وہ کیوں آئی ہے. لیکن تنخواہ کا حلال و حرام ہونا، میں نے بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ایک الگ موضوع ہے. تنخواہ کا حلال و حرام ہونا اس کام کو دیکھا جاتا ہے کہ جس کام کے عوض میں تنخواہ مل رہی ہے وہ کام بذات خود جائز ہے یا نہیں ہے. تو میں پھر وہ مثال کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ کوئی عورت اگر کسی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہی ہے بے پردہ ہو کے، تو تنخواہ اس کو بے پردگی کی نہیں مل رہی، تنخواہ اس کو لیکچر کی مل رہی ہے، تو یہ تنخواہ اس کے لیے حلال ہوگی. ہاں، بے پردگی کا گناہ بہرحال ہوگا. اور کسی عورت کو تنخواہ ہی اپنے جسم کی نمائش کی مل رہی ہے، جیسے جو فلمی ایکٹریسز ہوتی ہیں ان کو جو تنخواہ ہی گانے بجانے کی اور اپنے جسم کی نمائش کی مل رہی ہوتی ہے، جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں ان کو، یا ماڈلنگ میں جو خواتین آتی ہیں ان کو تو تنخواہ ہی اس جسم کی نمائش کی مل رہی ہوتی ہے، تو وہ کام بھی ناجائز ہے اور اس کے عوض میں ان کی ارننگ بھی حرام ہوگی.